بیجنگ آخری شہر تھا جہاں میں گیا. اس سے پہلے میں شنگھائی سیان سٹی کے بعد یہاں پہنچا تھا. یہ دارالحکومت ہے. جہاں میرا ہاسٹل تھا اس کے پیچھے ہی یہ ایک بہت بڑی سڑک تھی. ایسے میں نے امریکہ وغیرہ پہ دیکھی ہے، خاص طور امریکہ میں. یہ پیدل چلنے والوں کی خرید فروخت کے لیے ہوتی ہے. یہ میرا وہ بیڈ تھا جو مل گیا تھا آخر کار. یہیں پہ سمر پیلیس کے پاس آپ دیکھ رہے ہیں ہوا سے لہریں ہل رہی ہیں. سخت سردی ہے اور آسانی آپ لہروں کا منظر دیکھ رہے ہیں. لیکن اس کے بالکل اپوزٹ موٹ ہے یا خندق ہے سمر پیلیس کے حفاظت کے لیے. وہاں پانی جم چکا ہے اور مائکرو فون سے اعلان ہو رہا ہے کہ کوئی ان پہ چڑھنے کی نہ کرے کیونکہ یہ انتہائی نازک بھی ہیں. تو یہاں دیکھیں درختوں کو محفوظ کرنے کے لیے رسیاں لپیٹ دی جاتی ہیں سخت سردی سے. تنے میں دیکھ لیں یہ رسی لپٹی ہوئی ہے. اور یہ سمر پیلیس میں کوئین کا رہائش گاہ لوگ دیکھ رہے ہیں. آخری کوئین جو کنیز سے ترقی کرتے کرتے ملکہ ثابت ہوئی تھی اور چین کی آخری ملکہ. اس کو بدقسمت کوئین بھی کہتے ہیں. ہم کراچی والوں کے لیے تو یہ بڑی بات ہے یہ نظارے دیکھنا. برف میں اٹے ہوئے درخت. یہ سنگاپور کے سیاح خاتون لنچ میں ساتھ تھیں. ایک لوگوں کا ایک ہجوم ہے. یہ سارے انٹرنل سیاح ہیں. چائنا کے دور دراز علاقوں سے آئے ہیں مختلف گروپ کی شکل میں اور لطف اندوز ہو رہے ہیں. اگر آپ یورپ گئے ہوں گے تو آپ کو ایسے لگے گا کہ یورپ کا حصہ دیکھ رہے ہیں لیکن کہیں زیادہ دولت مند. کمیونسٹ پارٹی کو آپ کہہ سکتے ہیں، یہ کریڈٹ دے سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنے عوام کی زندگی بدلنے کی کوشش کی ہے، چند افراد کی نہیں. تو ویسے ہی تک دیکھا جائے کہ ایک پارٹی سسٹم جیسا کمیونزم یا دو پارٹی سسٹم جیسے امریکہ میں جمہوریت، میں نے یہی دیکھا ہے کہ نہ صدور کے big family. Oolong tea, flower tea, green tea, black tea, yellow tea, and white tea. Totally it is 6 types. So the first one we try a type of oolong tea. Have you heard of oolong tea before? Oolong is the name of tea. You know. یہ چائنا کی ایک ٹی کے اس کے فوائد بتا رہی ہیں، مختلف اقسام کی بحث کر رہی ہیں. یہ بیجنگ میں جو میں نے پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس میں کیبل کار میں گئے تھے. کیبل کار کے نیچے انہوں نے پہاڑ کی پھسلوان سے نیچے تک بنایا ہے. 60+ کے لوگوں کو الاؤ نہیں ہے تو لوگ اوپر سے پھسلتے ہوئے آتے ہیں اور گریوٹی کے زیر تحت نیچے تک جاتے ہیں. تو میں نے بعد میں لوگوں سے پوچھا، انہوں نے کہا اس میں کوئی خاص تھرل نہیں ہے، پیسے ضائع ہوئے ہیں. بظاہر دیکھنے میں تو بڑا اچھا لگتا ہے کہ لوگ خود بخود پھسلتے ہوئے ٹرالی کے اوپر بیٹھے ہوئے نیچے جا رہے ہیں. یہیں پہ میں نے دیکھا تھا کہ ایک وال کے ساتھ خاتون تھی، بلی بھوکی تھی تو میں نے خاتون سے کہا ان کو آپ کچھ کھلائیں. تو اس کے پاس بیچاری ہاٹ ڈاگ تھے، وہ توڑ کو کھیل رہی تھی. تھوڑی دیر میں کئی بلیاں جمع ہو گئیں. یہ بیجنگ کے چائنا وال ہے. اس میں ریکمنڈیڈ یہ ہے کہ 3 اسٹیج تک جا سکتا ہے، 3 اسٹاپیج تک. تو یہ چائنا وال کے چاروں طرف کا منظر ہے. چائنا وال قدیم زمانے میں بنائی گئی تھی ایک دوسرے سے حملے سے بچاؤ کے لیے. چینی بادشاہ 7 حکومتیں تھیں، وہ ایک دوسرے سے بچنے کے لیے انہوں نے یہ چائنا وال بنا رکھی تھی، بیرون حملہ آوروں سے نہیں. تو آج تو یہ دنیا بھر کی سیاحت کا مرکز ہے. بیجنگ وال دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے قدیم زمانے سے چینی جو تھے انجینئرنگ میں اور ٹیکنالوجی میں آگے تھے.
یہ ایک کپل تھا جو مجھے چائنا وال پہ ملا تھا، تو ان کے ساتھ فوٹو ہے۔ پھر یہ سیان سٹی کا میں پہلے بھی عرض کر چکا تھا آپ سے۔ سیان سٹی جانے کا مقصد تھا کہ یہاں کے اولین مسلمانوں نے 1400 سال قبل ایک مسجد بنائی تھی، اور مجھے گائیڈ نے بتایا کہ اس مسجد نے مختلف نشیب و فراز دیکھے ہیں۔ ان جگہوں پہ جہاں ہم کھڑے ہوئے ہیں، یہاں مسلمان یہ مسجد یہاں پہلے یہیں نماز پڑھتے تھے۔ پھر آگے کی طرف لے گئے، کافی لڑائیاں ہوئیں اور انہوں نے اپنی عبادت گاہ کو بچائے رکھا۔ اب دنیا بھر سے سیاح آتے ہیں۔ میں نے مسجد میں نماز شکرانہ ادا کیا، اور پھر جیسا کہ چائنا میں تو جگہ جگہ بت ہیں، کہیں پہ بدھا کے ہیں، کہیں پہ چینی مذاہب کے تاؤ وغیرہ کے ہیں، کچھ نہیں تو ایتھسٹوں نے بھی ایک جنرل کو اپنا خدا بنا کے بت بنا رکھا ہے، تو وہ چینی ایتھسٹوں کا خدا ہے۔ بہرحال خدا کی جتنی ممکنہ شکلیں ہیں چائنا میں نظر آ جاتی ہیں۔ یہ میں جا رہا ہوں اپنا ٹیوب ٹرین میں، تو یہ سامنے سے سردی کی وجہ سے چمنی کا دھواں جو جم رہا ہے، تو میں نے کہا وہ ناظرین کو دکھا سکوں۔ اور یہ ایکروبیٹ کے چند مناظر ہیں۔ چائنا اس وقت دنیا میں نمبر 1 ہے۔ اس سے قبل ایکروبیٹ میں رشیا آگے تھا، اور اب چائنا آگے ہو چکا ہے۔ مغربی امریکہ کہیں آس پاس بھی ان کے نہیں ہیں۔ تو مختلف یہ مناظر ہیں۔ میں نے 6 موٹر سائیکل سواروں کو اس گلوب کے اندر شیشے کے بنے ہوئے چکر کاٹتے دیکھا۔ بڑا ہی زبردست منظر تھا۔ پھر سائیکل سوار آئے، موٹر سائیکل سوار آئے، ہر ایک نے اپنے کرتب دکھائے۔ آخر میں ایکروبیٹ کے منتظمین سارے اسٹیج پہ جمع ہوئے جنہوں نے پرفارمنس کی تھی، اور ناظرین کا شکریہ ادا کیا۔ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد میں بذریعہ تھائی ایئر ویز اپنے وطن کے لیے روانہ ہوا، اور یوں 2 ہفتے کا میرا چائنا کے 3 بڑے شہروں کا ٹور مکمل ہوا۔ تو یہ ٹور بڑا معلوماتی اور علمی لحاظ سے اور بزنس کے لحاظ سے عمدہ تھا۔